गुड आफ्टरनून डियर क्लास 7th स्टूडेंट। अभी हम लोग उर्दू के क्लास में हैं और आज हम लोग नया सबक नंबर 5 गोरिल्ला से मुलाकात, ये कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग कभी चिड़ियाघर गए हैं? नहीं गए हैं? कुछ कोई तो गए होंगे। हाँ, आप इनमें से आप लोगों में से कुछ गए हैं, कुछ नहीं गए हैं। तो वहाँ गोरिल्ला आपने देखा? कोई ऐसा जानवर देखा हो आपने जिसके लंबे लंबे हाथ हो, चौड़ा सीना हो, पेशानी उठी हुई हो, नाक चपटी हो, आँख छोटी हो, ऐसा कोई जानवर देखा? हाँ, तो वो गोरिल्ला होता है। तो आज हम गोरिल्ला के बारे में पढ़ेंगे, गोरिल्ला की कहानी पढ़ेंगे। गोरिल्ला कैसा होता है, वो खतरनाक होता है या शरीफ होता है, तो ये सब हम लोग आज पढ़ते हैं। आप पेज नंबर 21 निकालिए। हम लोग आज गोरिल्ला के से मुलाकात की कहानी का रीडिंग लगाते हैं। बुक निकाल लिए बुक। ठीक है, देखिए, रीडिंग लगाइए। मियाँ कौन हो तुम? लंबे लंबे हाथ, चौड़ा सीना, उठी हुई पेशानी, आंखें छोटी और नाक। मियाँ क्या बचपन में पहिया फिर गया था? इतनी चपटी के सिर्फ नथने नज़र आते हैं। लगते तो बंदर हो, लेकिन दुम कहाँ हैं? जनाब खूब हंस लीजिए, मेरे खालिक ने मुझे ऐसा ही बनाया है। मेरा नाम गोरिल्ला है और अफ्रीका से आया हूँ। किंग कॉन्ग में तुम्हारे ही किसी रिश्तेदार को दिखाया है। मियाँ, क्या तुम भी अपने इसी रिश्तेदार की मानिंद शहर में तोड़ फोड़ करके दहशत फैलाने आए हो? गोरिल्ला कुछ गमगीन होते हुए, जनाब होश के नाखून लीजिए। मुझे जैसा शरीफ, अमन पसंद और शर्मीला जानवर आपको चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। न जाने इन हॉलीवुड वालों को हमसे क्या दुश्मनी है जो हमारे ख़िलाफ़ इस किस्म की फ़िल्में बनाते हैं। मियाँ, सचमुच तुम इतने ही अमन पसंद हो? सूरत से तो खूनखार नज़र आते हो। भुस्सर सा बदन और चौड़ा सीना देखकर तो यही है लगता है कि तुम बहुत ख़तरनाक और जंगजू हैवान हो। गोरिल्ला कदरे नाराज़ होकर, बस मियाँ, बहुत मजाक उड़ा लिया आपने। किसी की ज़ाहिरी शक्ल सूरत नहीं बल्कि सीरत देखनी चाहिए। हम अफ्रीका के जंगलों में सुकून से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जंगल में उगने वाली नबातात खाते हैं और चैन की बंसी बजाते हैं। न किसी से लड़ना झगड़ना, न सताना। क्या तुम्हारे समाज में भी ऐसा पुरअमन बकाए बाहिम का माहौल है? मियाँ, बात तो पते की कह रहे हो। अगर हमारे अल्फाज से तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँची हो तो माफ़ करना। ज़रा अपने बारे में कुछ और बताओ। दरअसल हम बग़ैर दुम वाले बंदर हैं। मग़रबी अफ्रीका हमारा कदीम मस्कन है। साइंसदानों का ख़्याल है कि हमारे आबाओ अजदाद हजरात इंसान से भी पहले इस दुनिया में आए थे। आज हम कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, गिनी, कांगो, मशरक़ी जज़ायर के अलावा रवांडा, युगांडा और अलजायर के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। आम तौर पर गोरिल्ला 5.5 फुट ऊंचा और वज़न 180 किलोग्राम तक होता है, जबकि हमारी मादा 4.5 फुट ऊंची और 90 किलोग्राम की होती है। जब हम जवान हो जाते हैं तो कमर पर चांदी जैसे चमकदार बालों का एक बड़ा सा चिकत्ता बन जाता है, इसलिए हमें सिल्वर बैक भी कहते हैं। बहुत खूब, ये तो बताओ तुम्हारी कौन सी नसीहत खसलतें हमसे मिलती जुलती है? जनाब, हमारे हाथों में भी आपकी तरह 5 उंगलियां होती हैं। इसी तरह पाँव में भी आपकी तरह। जब हम भी बालिग हो जाते हैं तो मुंह में 32 दांत होते हैं। हमारी मादा भी 8 या 9 महीने के हमल के बाद बच्चे को जन्म देती है।
پیدائش کے وقت ہمارا بچہ انسان کے بچوں سے آدھے وزن کا ہوتا ہے، لیکن ایک بات میں وہ تمہارے بچوں سے زیادہ تیز ہوتا ہے۔ وہ کیا میاں؟ بتائیے تو۔ ہمارا بچہ جب 2 مہینے کا ہوتا ہے تو گھٹنوں چلنے لگتا ہے، جبکہ آپ اپنی والدہ کی گود میں آرام فرما رہے ہوتے ہیں، اور وہ 9 مہینے کا ہوتے ہوتے تو چلنا بھی سیکھ جاتا ہے۔ صرف 4 مہینے کا ہونے پر وہ اپنی ماں کی کمر یا بالوں سے چمٹ جاتا ہے، اور ماں آرام سے گھومتی پھرتی ہے۔ ہم رات کو سونے سے قبل گھاس اور پتیوں کا بستر بنا کر اس میں سوتے ہیں۔ سچ میاں، یہ تو خوب رہی۔ کچھ اپنے کھانے پینے کے بارے میں بھی بتائیے، آخر اس صحت کا راز کیا ہے؟ جہاں ہم رہتے ہیں وہیں خدا نے ہماری غذا بھی پیدا کر دی ہے۔ ہم درختوں کی پتیاں، پھل، پھول، بیج اور ملائم چھال کھا کر خوش رہتے ہیں۔ صرف منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے کبھی کبھار چونٹیاں اور دیمک کھا لیتے ہیں۔ اپنے بارے میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ تم یقین نہیں کرو گے۔ میاں جلدی بتاؤ۔ گوریلا ہنستے ہوئے: ہم بغیر پانی پیے زندہ رہتے ہیں۔ دراصل ہمیں اپنی ضرورت کا پانی نباتات کھا کر مل جاتا ہے۔ میاں، یہ طاقتور جسم تو کسی جنگ باز کا لگتا ہے۔ کیا دوسرے جانور سے ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہو؟ گوریلا سنجیدہ ہو کر: نہ جانے ہمارے بارے میں یہ افواہ کس نے پھیلائی ہے۔ ہم کبھی کسی پر حملہ نہیں کرتے۔ اگر کبھی لڑائی ہوئی بھی ہے تو دوسرے گوریلوں سے، اگر وہ ہمارے علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ ہم کسی سے نہیں لڑتے۔ اگر ہم اپنی یا اپنے بچوں کی جان کے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں تو شور مچا کر یا اپنا سینہ پیٹ کر ہم حملہ آور کو ڈراتے ہیں۔ لیکن اتنے طاقتور ہو کر بھی ہم مجبور ہیں۔ آج تیزی سے افریقہ میں جنگلات ختم ہو رہے ہیں، ہمارے علاقے میں انسانوں کا عمل دخل بڑھ گیا ہے۔ صرف 20-25 سال پہلے ہماری آبادی لاکھوں میں تھی، لیکن آج صرف 50,000 گوریلے افریقہ میں بچے ہیں۔ ہمارے پہاڑی بھائی تو صرف 600 ہی زندہ ہیں۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اگر انہیں بچانے کی کوشش نہیں کی گئی تو وہ معدوم ہو جائیں گے۔ گوریلے بھائی، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ تم جیسا شاندار اور امن پسند جاندار اگر ختم ہو گیا تو جانداروں کی دنیا کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو بچوں، ہم لوگوں نے گوریلا کی کہانی پڑھا کہ گوریلا جو ہے اس کا لمبا لمبا ہاتھ ہوتا ہے، سینہ جو ہے چوڑا ہوتا ہے، پیشانی اٹھی ہوئی ہوتی ہے اور آنکھیں چھوٹی ہوتی ہے، ناک چپٹی ہوتی ہے۔ یہ ایک امن پسند جانور ہوتا ہے۔ یہ افریقہ کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ جو ہے نباتات کو کھاتا ہے، نباتات، پھل پھول، یہ سب پیڑ کی پتیاں، یہ سب وہ کھاتا ہے، اور یہ اپنا ذائقہ بدلنے کے لیے، منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے چینٹی یا دیمک کو بھی کھاتا ہے۔ اس میں انسانوں سے مسابقت یہ ہے کہ جس طرح سے انسان کو 5 انگلیاں ہوتی ہیں ہاتھ پیروں میں، اسے بھی 5 انگلیاں ہوتی ہیں ہاتھ پیروں میں۔ جس طرح سے جانور یا انسان کے بچے 9 مہینے میں پیدا ہوتے ہیں، 8 یا 9 مہینے میں، اسی طریقے سے گوریلا کے بھی بچے 8-9 مہینے میں پیدا ہوتے ہیں۔ جس طرح سے یہ فرق ہوتا ہے کہ پیدائش کے وقت جو ہے گوریلا کے بچے انسان کے بچے سے وزن میں آدھے ہوتے ہیں۔ ان گوریلا کی لمبائی 5.5 فٹ اونچا ہوتا ہے، 5.5 فٹ ہوتا ہے، اور وزن 180 کلو ہوتا ہے، جبکہ مادہ گوریلا 4.5 فٹ کی ہوتی ہے اور وزن 90 کلو گرام ہوتا ہے۔ جب یہ جوان ہو جاتے ہیں تو ان کے پیٹھ پر سفید دھاری آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسے سلور بیک کہتے ہیں۔ اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ بنا پانی پیے زندہ رہتا ہے۔ تو ہم یہ سب جانکاری حاصل کیے گوریلا کے بارے میں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی، اور گوریلا کے بارے میں
آپ کو اچھی خاصی معلومات بھی حاصل ہوئی ہوگی. تو ہم یہیں پہ کلاس اسٹاپ کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ اس سبق کو ریڈنگ لگائیں گے اور اس سے آگے کچھ مشکل الفاظ کے معنی ہیں، اسے آپ لوگ یاد کر لیں گے. تھینک یو.